بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، ہمارا ریاض الصالحین کا سبق نمبر 27 ہے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے باب الصبر کے حوالے سے 3 احادیث پڑھی تھی۔ اب ہم اس باب کے مزید آگے 4 حدیث پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب متفق علیہ۔ وعن سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت جالسا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ورجلان يستبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد، فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، متفق عليه۔ وعن معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء، رواه ابو داود والترمذي۔ وعن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري۔ وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة، رواه الترمذي۔ ہم عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث نمبر 45 کا ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مضبوط اور قوی وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دیں، مضبوط و قوی وہ ہیں جو اپنے آپ پر غصے کے وقت کنٹرول کریں۔ حدیث نمبر 46 کا ترجمہ۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ 2 آدمی ایک دوسرے کو برا بلا کہتے تھے۔ ایک کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور اس کی رگیں پھولی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسی بات جانتا ہوں، اگر یہ اس کو کہہ لیں تو اس کا غصہ ختم ہو جائے، اگر یہ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو شیطانی مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر۔ حدیث نمبر 47 کا ترجمہ۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غصہ کو پی لیا باوجود یہ کہ وہ اس کو نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو تمام انسانوں کے سامنے بلائیں گے قیامت کے دن اور اس سے فرمائیں گے کہ وہ حور عین میں سے جس کو چاہیں چن لیں۔ حدیث نمبر 48 کا ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے وصیت فرما دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کیا کرو۔ اس نے دوبارہ یہی گزارش کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ آخری روایت کا ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد و عورت کی جان و اولاد اور مال پر آزمائش آتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی سے جا ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب ہم عبارت حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی روایت کے اندر جو لفظ ہے السرعۃ، حا پر پیش ہے اور را پر زبر ہے۔ عرب کے ہاں سرعہ وہ ہیں جو لوگوں کو بہت پچھاڑیں۔ اس روایت کے اندر اسلام نے قوت کے جاہلی مفہوم کو بدل کر ایک نیا فطری اور اجتماعی شاندار عنوان سے موسوم کیا۔ روایت کے اندر یہ بتلایا گیا کہ
اصل میں طاقتور اور مضبوط وہ شخص ہیں جو اپنے آپ پر غصہ کے وقت کنٹرول کریں۔ معلوم ہوا غصہ سے دور رہنا چاہیے کیونکہ اس میں جسمانی، نفسیاتی اور اجتماعی نقصانات ہیں۔ حدیث نمبر 46 کے جو الفاظ ہیں یستبان، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا یعنی برا بلا کہنا۔ اوداج جمع ہے ودجن کی، ذبح کے وقت اطراف کی جو رگیں کاٹی جاتی ہے یعنی گردن کے اطراف کی رگیں مراد ہیں۔ اس روایت سے بھی یہ ثابت ہوا کہ غصہ کو شیطان بڑھاتا ہے اور اسی غصے پر دینی اور دنیاوی نقصانات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے اس غصے کے سبب کو جو وسوسہ ہیں اللہ کی پناہ طلب کرنے سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور غصے کو ختم کرنے کا علاج بتلایا گیا کہ جس کو غصہ آئے تو اس وقت وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 47 کے جو الفاظ ہیں قضم غیظن، اس کا معنی ہے غصہ پینا یعنی غصے کو برداشت کرنا اور اس پر صبر کرنا۔ اس روایت کے اندر بھی یہ بتلایا گیا کہ جس نے غصے کو پی لیا باوجود یہ کہ وہ اس کو نافذ کرنے کی قدرت رکھ سکتا تھا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام لوگوں کے سامنے بلائیں گے اور اسے فرمائیں گے کہ وہ حور عین میں سے جس کو چاہیں چن لے، یعنی حور عین سے مراد بڑی آنکھوں والی خوبصورت عورتیں مراد ہیں۔ معلوم ہوا کہ بدلہ لینے کی قدرت ہو اور پھر معاف کر دینا قابل قدر ہے۔ روایت نمبر 48 کی تشریح کرتے ہیں۔ اس روایت کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت فرمائے۔ اوصانی کے الفاظ ہیں یعنی ایسی وصیت جو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی جامع ہو۔ ایک روایت میں ہے اوصانی کے بجائے اخبرنی ہے یعنی مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے اور بہت زیادہ نہ بتلائیں تاکہ میں اس کو سمجھ نہ سکوں۔ 3 مرتبہ اس شخص نے یہی پوچھا تو جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، کہ غصہ مت کیا کرو۔ اس روایت سے بھی یہ معلوم ہوا غصہ کا بگاڑ بہت بڑا ہے، جو اس سے پیدا ہوتا ہے وہ بھی بڑا ہے۔ غصے کے اسباب سے بھی بچنا چاہیے، یہ قابل مذمت چیز ہیں۔ دنیا کی خاطر غصہ مذموم ہے اور محمود غصہ وہ ہیں جو اللہ کی خاطر ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تب غصہ آتا جب اللہ کی حدود میں سے کسی کی خلاف ورزی ہوتی۔ آخری روایت کی تشریح کرتے ہیں۔ اس روایت کے اندر جو الفاظ ہیں ما یزال البلاء، اس کا مطلب ہے کہ مومن مرد اور عورت پر مال اور اولاد کی آزمائش آتی رہتی ہے۔ بلا اصل میں امتحان کو کہا جاتا ہے، خواہ وہ بھلائی سے ہو یا برائی سے، مگر اس لفظ کا استعمال اب مصائب کے لیے ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مومن ہر وقت طرح طرح کی آزمائشوں کے سامنے ہیں اور ہر وقت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس پر صبر کا دامن تھامنا چاہیے۔ اور امتحان والے مومن کو بشارت ہیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تم کو خوف، بھوک اور اموال کی کمی اور جانوں کی کمی اور پھلوں کی کمی سے آزماتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ ہر مصیبت کے آنے کے بعد صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور صبر کا دامن تھامنا چاہیے۔ ہمارا سبق مکمل ہوا، جس کا خلاصہ یہ ہے۔ پہلی روایت سے یہ ثابت ہوا اپنے نفس پر کنٹرول کرنا اور اس کا مجاہدہ دشمن کے مجاہدے سے زیادہ سخت ہیں اور غصہ سے دور رہنا چاہیے۔ دوسری روایت سے یہ معلوم ہوا کہ غصہ کو شیطان بڑھاتا ہے اور اسی غصے پر دینی اور دنیوی نقصان مرتب ہوتے ہیں۔ تیسری روایت سے یہ معلوم ہوا جس نے غصے کو پی لیا باوجود یہ کہ اس کو نافذ کرنے کے قدرت رکھتا ہو تو اللہ تبارک و تعالی
قیامت کے دن تمام انسانوں کے سامنے اسے بلا کر فرمائیں گے کہ وہ حور عین میں سے جس کو چاہیں چن لے، یعنی بشارت اور خوشخبری سنائی گئی۔ چوتھی روایت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ غصے کے اسباب سے بھی بچنا چاہیے، یہ قابل مذمت چیز ہیں۔ اور آخری روایت سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ مومن کے لیے طرح طرح کے آزمائشوں کے سامنا کرنا پڑے تو اس وقت اس کو صبر کا دامن تھامنا چاہیے۔ مصیبتوں کا آنا یہ مومن کی صفت ہے۔ اگلا ہمارا سبق اس باب کے حدیث نمبر 50، 51 اور 52 کے حوالے سے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔